حي على الفلاح. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ ایک جو تو مزار شریف پر گیا تو وہاں پر جب اس نے فاتحہ خوانی کی باہر نکلا تو ایک بندے کے اوپر، ایک شخص کے اوپر اس کی نظر پڑی، جو شخص رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کا بڑا عجیب جو تو انداز تھا کپڑے لباس وغیرہ کا، اس لیے کہ اس کے گلے میں ایک ڈول لٹکی ہوئی تھی اور اس ڈول کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور اس شخص کا ہاتھ اس ڈول کے اندر تھا۔ اس شخص نے جب اس کو دیکھا تو یہ رک گیا کہ نہیں، میں اس سے ملاقات کر کے جاؤں گا، معاملہ آخر کیا ہے پوچھ کر کے جاؤں گا۔ وہ بندہ جب اطمینان سے دعا کر چکا باہر نکلا تو اس بندے نے اس کو روکا اور پوچھنے لگا کہ بھائی آخر معاملہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے کہ تمہارے گلے میں ڈول لٹکی ہوئی ہے اور تمہارا ہاتھ اس کے اندر ہے؟ اس نے کہا بڑا لمبا واقعہ ہے، آؤ بیٹھو۔ اس نے واقعہ سنانا شروع کیا کہ بتاتا ہے کہ میری ایک دکان تھی، ڈول والا، کہ میری ایک دکان تھی اور میں بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دفعہ میری دکان کی پاس سے ایک فقیر گزرا، مجھ سے اس نے کچھ مانگا، میں نے اس کو عطا کیا۔ دوسرے دن پھر آیا، میں نے اس کو دیا، پھر چلا گیا دعا دیتے ہوئے۔ تیسرے دن پھر آیا، میں نے اس کو دیا، دعا دیتے چلا گیا۔ اس طرح وہ روزانہ آنے لگا۔ اب وہ میری دکان پر بیٹھتا، مجھے غم کے افسانے سناتا، اس کے واقعات سناتا غمگین، اور میں اس کو عطا کرتا، وہ چلا جاتا۔ اب دھیرے دھیرے ہمارا یارانہ بن گیا، وہ آتا بیٹھتا اور چلا جاتا، آتا بیٹھتا چلا جاتا۔ ایک ہفتے تک وہ نہیں آیا، معمول کے مطابق کام نہیں ہوا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی کہ آخر وہ گیا کہاں، آخر وہ بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ مجھے اس کا گھر پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ شہر کے باہر ایک کھنڈر میں جھوپڑی بنا کر وہ رہتا ہے۔ تو یہ دوڑا چلا گیا اس کے پاس۔ جب وہ کھنڈر کے پاس، جب وہ جھوپڑے کے پاس پہنچا تو ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی، اس کے اندر ٹوٹے پھوٹے برتن پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر کیا بکھرا پڑا ہے، کہیں پر کیا بکھرا پڑا ہے، ایک ٹوٹی چارپائی پر وہ لیٹا ہے، حتیٰ کہ اس کا مکان غریبی کے افسانے بیان کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آئی، اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں بیٹھا۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا معافی کیوں مانگ رہے، کس بنا پر آپ معافی مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جتنے بھی قصے اور جتنے بھی تم کے غم کے افسانے سنائے سارے من گھڑت تھے، سارے میرے بنائے ہوئے تھے۔ اصل بات آج میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوا، میں ایک اچھے بھلے خاندان میں پیدا ہوا تھا، میں نے شادی بھی کی، میری اولاد بھی ہوئی، لیکن میری جو بیوی تھی، مجھے جو یہ بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی، مجھے پیسے مانگنے کی عادت پڑ گئی تھی، میں سب کچھ کاروبار چھوڑ چکا تھا اور مجھے بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ میری بیوی اس سے خوش نہیں تھی، وہ اس سے ناراض تھی۔ جب میرے بچے پیدا ہوئے میں نے ان کو اعلیٰ ترین تعلیم سکھائی، ان کو ایک اچھی کمپنی میں نوکری بھی مل گئی، لیکن وہ بھی میرے اس کام سے ناخوش تھے، وہ بھی اس میرے کام سے ناراض تھے۔ جب ان کی ناراضگی مل گئی تو میں ان کو چھوڑ کر کے اس کھنڈر میں آ گیا، اس جھوپڑے میں آ گیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ان کا رہتے ہیں، میں اس جھوپڑے کے اندر رہتا ہوں۔ میں نے اللہ اکبر مال کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، بس میں پیسہ مانگتا۔ میں نے نہ کبھی لباس اچھا پہنا، نہ کبھی اچھا کھایا۔ ایک کام کرو، وہ فلانی جگہ پر جاؤ، وہاں پر 4 بوریاں رکھی ہوئی ہے، ایک بوری کا منہ کھولو۔ جب میں وہاں گیا، ایک بوری کا منہ کھولا تو پیسے کے بنڈل اندر نظر آئے، پیسے کے بنڈل باہر گرے۔ وہ کہنے لگا 2 بنڈل لیتے آنا۔ میں نے 2 بنڈل وہاں سے اٹھائے، اس کے پاس اس کو جو تو 2 بنڈل لے جا کر کے دیے۔ اس نے دونوں بنڈل اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس طرح گال سے لگاتا، سینے سے لگاتا، ان پیسوں کو پیار کرتا۔ اس کے پاس بچا ہی کیا تھا، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے، میری وصیت پوری کرنا۔ یہ بندہ جھٹ سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا وصیت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ 4 بوریاں جو پیسوں کی ہے میرے ساتھ میری قبر کے اندر دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مال کی محبت میں، مال کی الفت میں، مال سے اس نے عشق کیا تو اس مال کے عشق نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک شاہی خاندان سے، ایک اچھے خاندان سے تھا، لیکن اس نے گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر کھنڈر میں آ کر رہنے لگا۔ نہ لباس صحیح پہن سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس شخص سے جب اس نے وصیت بیان کی کہ 4 بوریاں دفنا دینا، اللہ اکبر، اس نے حامی بھر دی۔ اس کے بعد اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ جو بنڈل ہاتھ میں تھے وہ ہاتھ بھی نیچے کی طرف ڈھل گیا، اس کے ہاتھ سے بنڈل چھوٹ گیا۔ اس نے کچھ نوجوان کو لیا اور اس کو دفنانے کا، تکفین کا معاملہ تیار کیا۔ جب اس کو دفنا دیا گیا، 4 بوریاں بھی دفنا دی گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک شخص کہتا ہے جب اس کو دفنا دیا گیا، کچھ دن گزرے، اب میرے اوپر بھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، میرے اوپر بھی بہت سارا قرضہ ہو گیا، میں مقروض ہو گیا۔ اب لوگوں کے کئی پیسے مجھے دینے باقی تھے، نہ کاروبار صحیح سے چل رہا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا تھا، میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی، وہ یہ کہ اس بھکاری کے ساتھ اس کے پیسوں کو دفنا دیا، کیونکہ قبر میں وہ پیسے اس کے کیا کام آنے ہیں، اس نے تھوڑی استعمال کرنا ہے پیسے۔ تو میں اگر وہ پیسے رکھ لیتا اور میں اگر استعمال کرتا تو میں آج امیر ہو جاتا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جا وہ پیسے اچھے ہوں گے، وہ پیسے خراب نہیں ہوں گے، جا قبر کھود پیسوں کو نکال لے۔ اس کا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، وہ حرام پیسے ہیں، اس کو چھونا بھی مت۔ لیکن اس کو شیطان نے بہت پھسلایا۔ آخرکار یہ رات کے سناٹے میں قبرستان کی اور نکلا۔ جب قبر پر پہنچا، قبر کی تاریکی اس کو ڈرا رہی تھی، قبر کا وہ سناٹا اس کو ڈرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اس کی دل کی دھڑکن اس کو سنائی دی جا رہی تھی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ ڈرا، اس کا ضمیر اب بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھ نہیں کریے گا، واپس گھر چل۔ لیکن اسے ہمت کو اکٹھا کیا، ہمت کو ایک جھٹ کیا، قبر کو کھودنا شروع کیا، قبر کو کھودنا شروع کیا، کھودتا گیا، کھودتا گیا، کھودتا گیا۔ ابھی اس کو یقین ہو گیا کہ اب بس ہاتھ ڈالوں گا، پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے، پیسے کی بوری کھینچ لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ قبر کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ قبر جس کے اندر وہ فقیر جس کے فقیر کی لاش تھی، وہ قبر جس کے اندر اللہ اکبر عذابات دیے جاتے ہیں، وہ قبر، اللہ اللہ، اس نے اس قبر کے اندر ہاتھ ڈالا۔ قبر کے اندر ہاتھ ڈالنا تھا کہ قبر کے اندر جب اس نے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ پیسوں کی بوری نہ لگی، اس کے ہاتھ پیسے نہ لگے بلکہ آگ لگ گئی۔ اس نے جب ہاتھ کھینچا تو کیا دیکھتا ہے، ہاتھ جلا ہوا ہے۔ اس کو درد ہونے لگا، وہ بھاگا، اس نے بڑے بڑے طبیبوں کو بتایا، بڑے بڑے اللہ اکبر حکیموں کو بتایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا، لیکن آج تک اس کا علاج کوئی نہ کر پایا۔ اس کے ہاتھ کی جلن آج بھی اس کو ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ آگ کے معمولی آگ ہوں گی، اس نے بہت علاج کرایا، اس کے ہاتھ کا علاج کبھی نہ ہوا۔ آپ سوچے تو صحیح، حرام مال کی محبت نے اس فقیر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے مال کی لالچ کی تو اس کی لالچ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اللہ اللہ، اس کی لالچ نے اس کو دنیا ہی میں عذاب دے دی، اس کی لالچ نے، اس کی محبت نے اس کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کہتا ہے کہ اب میں نے ڈول اس لیے گلے میں لٹکا دی کہ جب میں اس جلن والے ہاتھ کو، جب اس جلے ہوئے ہاتھ کو اس پانی میں ڈالتا تو مجھے تھوڑا بہت آرام مل جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے تو شاعر کہتا ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہے ذکر خدا کیجئے، ساتھ اپنے نہ دنیا سے جائے گا کچھ، اس کی الفت کو دل سے جدا کیجئے۔ مرنے والوں کو کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں، ایسی دنیا کی خاطر مٹو کس لیے، ایسی دنیا کی خاطر مٹو کس لیے، کیوں نہ تعمیل حکم خدا کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ مال کی محبت دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے، دنیا ہی میں عذاب الہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مال سے محبت نہ کرو، اس دنیا سے محبت نہ کر بیٹھو، اس لیے کہ ہماری اصل زندگی تو وہ ہے، اس زندگی کے لیے نیکیاں کماؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فقیر کا، بھکاری کی کیا حالت ہو گئی اور اس نوجوان کی کیا حالت ہو گئی۔ اس واقعے سے آپ ضرور بالضرور سبق آموز واقعہ ہے، سبق حاصل کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔